کی قسم توپوں سے نہیں ہوگی اور کلاشنوں سے نہیں ہوگی۔ اس وقت جو ہماری بچیوں کا ہمارے گھروں میں لباس ہے، باپ کو دیکھ کے غیرت آتی کہ نہیں آتی، بیٹے کو دیکھ کے حیا آتی کہ نہیں آتی، بھائی کو دیکھ کے شرم آوے کہ نہ آوے۔ یقین جانو بابو جی 2025 ہے، اللہ اکبر، اس وقت ہماری بچیوں کا لباس ایسا، اگر تم نے اللہ کو روکے نہ منایا تو آنے والے وقتوں میں بچیوں کے تن پہ کپڑا بھی کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ خبردار میرے محترم دوستوں بزرگوں، چوکیدار نہ بٹھاؤ بلکہ خود رات کو مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کو رو کے دکھاؤ۔ اے اللہ، یہی وہ گھر تھے جس گھر سے عورت کی آواز باہر نہیں جا رہی تھی۔ یا اللہ، یہی وہ گھر تھے جس عورت کے، میری بچی کے بچہ پیدا ہونے والا ہوتا 9 مہینے تک گھر کے مردوں کو ہی پتہ نہیں لگے گا۔ سید الرسل و خاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم و مکرم واجب الاحترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستوں، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معززین علاقہ اور علماء کرام، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی باپردہ مائیں بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا کی زندگی جو دی ہے، اس کی خوبصورتی اور اس کے میوے اور اس کے جلوے، اللہ نے اس کو کامیاب ہونے کے لیے دی۔ انسان کی ضرورت روٹی پانی، کپڑا مکان دکان کاروبار، بیوی بچے اولاد، سکون خوشی آرام، اللہ نے ان ساری چیزوں کے دینے کا بندوں کو وعدہ کیا حلال رستوں سے۔ مختصر سی گفتگو کو میں تیسرے چوتھے پروگرام میں ہوں، میرے میں اندر اتنی ہمت نہیں، لوگ مدارس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق عطا فرمائی، کچھ کہہ دیتا ہوں آپ حضرات لبیک کہہ دیتے ہو، میرے تو اس میں کمال ہی کوئی نہیں، یہ تو میرے پر آپ پر اللہ کا فضل ہے۔ دعا کرنا، یا دولت اور مال اور عزت شہرت کے سنبھالنے کی دعا کرتے ہو، اللہ سے دعا کہ اللہ اپنا فضل بھی ہمیں تو سنبھالنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہر ایک سے نہیں سنبھلتا، بہت رڑ جاتے ہیں، بہت بہ جاتے ہیں، اور اپنے پر رحم کیا کرو۔ سارے جہان واسطے مانگتے ہو، اللہ سے اپنے واسطے کچھ مانگ لو، اپنے واسطے اپنے بچوں کو سپرد کر کے نہ جانا، انہوں نے تمہارے لیے کچھ بھی نہیں مانگنا بلکہ گلے کریں گے تمہارے۔ اللہ نے انسان کو دنیا کی زندگی دی، اور زندگی کے اندر سب کچھ اللہ نے سمجھا کے بھیجا، اور اس وقت سمجھایا تھا نہ اسکول تھے، نہ کالج تھے، نہ یونیورسٹیاں تھی، نہ مکتب تھے، نہ مدرسے تھے، نہ مدرسے تھے، تعلیم کی کوئی حاصل کرنے کی جگہ نہیں تھی روئے زمین پر۔ اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین پر اپنا ایک نائب بھیجوں گا، میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، مجھے تلاش کرے گا۔ فرشتے کا ہمارے سے بھی اعلیٰ ہوگا کہ دیکھ لو، اور نے کہا پھر دکھا دے۔ جب فرشتوں نے نظر ڈالی ہمارے پر اندر بار پر، کہنے لگا تجلو فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ایسے پیدا کرے گا کہ تیری زمین کو خون سے بھر دیں گے،
نفرتوں سے فساد سے بھر دیں گے، جھگڑالو قوم ہوگی. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بلندی ہمیں دیکھ اللہ ہم تیری تعریفیں تیری تسبیح تیرا ذکر کرنے والے کم ہیں. قَدْ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ چپ کر جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اے آدم تیرے پہ گلہ کر رہے، میرے بنانے پہ اور تیرے پیدا ہونے پہ یہ انگلی اٹھا رہے کہ فساد کرے گا. میں نے کہہ دیا میں جانتا ہوں یہ نہیں جانتے تم نہیں جانتے. اے آدم میں کیا جانتا ہوں بتا دوں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ جتنے اللہ جل شانہ نے علم تھے، جو کمالات تھے، جو انسان کی صلاحیت تھی، اللہ نے ساری آدم میں اتار دی علیہ السلام. ثم عرض سب کی سب پھر علی الملائکہ فرشتوں کے آگے پیش کر دیا. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین یہ چیزیں پڑھی ہیں بتاؤ ان چیزوں کو تم جانتے ہو. وقال اللہ تعالیٰ جس رستے پہ جانا ہی نہیں اس کا رستے کا پوچھے کیسے. کھانے سے پاک، پینے سے پاک، سونے سے پاک، پیشاب پخانے چیز سے پاک ہے. ہمیں کیا پتہ ہے ڈوئی کیا، برتن کیا، سب چیزیں کیا. اللہ نے فرمایا اچھا تمہیں نہیں پتا جو پیدا کرنے والوں سے سارا پیپر پہلے آؤٹ کر دی. یہ انسان پر اس وقت مہربانی فرمائی جس نے نہ کوئی روزہ رکھا تھا نہ نماز. اس نے ایک مرتبہ بھی اپنے پیدا کرنے والے کا نام ہی نہیں لیا تھا، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانتا ہی نہیں تھا. یہ اس وقت کی باتیں ہو رہی ہیں. نہ کپڑا نہ نتا نہ سواری نہ بیوی نہ بیوی بچے کچھ بھی نہیں تھا، رلا ملا سارا رولا تھا. ہاں بھائی. قال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو نا فرشتوں کہ یہ فساد کرے گا یوں کرے گا یوں تو بتاؤ یہ چیزیں کیا ہیں. وہ کہنے لگے اللہ قال سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا ہمیں کیا پتا، تجھے پتا ہوگا، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں بتایا، اس سے کیا بتائیں گے. اللہ نے کہا آدم قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما بتائیں ان کو نام کیا. فلما انبأهم باسمائهم اس وقت اللہ نے کہا تھا قال الم اقل لكم انی عالم غیب السماوات والارض کیا میں نہ کہتا تھا جو میں جانتا ہوں جو کچھ زمین و آسمان میں ہے تم نہیں جانتے. ہر چیز کا جاننے والا اللہ ہے. فرشتوں نے تو اندر کے خمیر کو دیکھا تھا، خوریزی کرے گا، فساد برپا کرے گا. مالک کائنات آج کی محفل فرشتوں کو دکھانا چاہتا تھا اگر زمین کے اوپر جھوٹ بولتے نظر آئیں گے تو میرا قرآن سن کر ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہتے بھی نظر آئیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کی خونریزی ایک طرف ہے، ان کا قتل و غارت ایک طرف ہے، ان کا دنگا مستی فساد زمین پر ایک طرف ہے. الہ العالمین ان کے کردار کا کیا مول لگائے گا، ان کی عزت کا کیا مول لگائے گا، ان کی شہرت کا کیا مول لگائے گا. اللہ فرماتے ہیں جا عبد الحنان قاری عبید صاحب کے جلسے میں چلا جا اور جا کے میرے بندوں سے کہہ دے تم نے صبح ماں کو پکارا جواب نہ ملا، بھائی کو پکارا جواب نہ ملا، رشتہ داروں کو بلایا جواب نہ ملا، اپنے سے چھوٹے بڑوں کو بلایا، حتیٰ کہ دکان کے ملازم کو بھی بلایا، 3 مرتبہ بلایا تب اس نے ہاں کہا. اللہ فرماتے میرا ضابطہ علیحدہ، میرا قانون علیحدہ. اور میرے بندوں وضو کے ساتھ میں بغیر وضو کے ساتھ سو کے اٹھی یا جا کے سو جاؤ گے اس زمین پر بیٹھ کر ایک مرتبہ کہو اللہ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تمہارے ایک مرتبہ کہنے پر میں 70 مرتبہ جی بندہ کہہ کے جواب نہ دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا. الہ العالمین میں عملوں کا کیا بوجھ لگائے گا. کسی کے اندر کھوٹ آوے گا، کسی میں دکھلاوا آوے گا، کسی میں ریاکاری آ جائے گی، کسی میں اپنا یہ تاب آ جائے گی، کسی میں دکھ آ جائے گا. کئی مچھر مجھے محسوس ہوگا کہ کیڑی محسوس ہو گئی کہ کیڑے کو چل کے سجدے کی جگہ پھکے مارنے لگ جاؤں گا. الہ العالمین بجلی چلی جائے گی دھیان بڑھ جائے گا، پیر پہ مچھر بیٹھے گا دھیان بڑھ جائے گا. الہ العالمین کیا اس سجدے کو بھی تو قبول فرمائے گا. فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ اے میرا بندہ تو میرا کھرا مال قبول نہیں کرتا، قیامت کے لیے میں تیرے کھوٹے عملوں کو بھی قبول فرما دوں گا. یہ اللہ بندے کے درمیان کا رشتہ تھا جس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے سارے نبی اور خصوصاً جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پہ بھیجا. آپ کا کام بھی سمجھانا تھا. یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم تمہیں اندر اور باہر سے، تمہیں اوپر نیچے سے، دائیں بائیں سے، تمہارے آگے پیچھے سے، عملوں میں، کردار میں، تمہارے ککرم میں، کرتوتوں میں تمہیں ایسا سنوارے گا. جب ان کروڑ پکے کی گلیوں سے، 60,000 کی گلیوں سے جنازہ نکلے گا لوگ کہیں گے افغانوں کا جنازہ جا رہا، لوگ کہیں گے پٹھانوں کا جنازہ جا رہا. عرش عظیم کے سے آواز آئے گی، آسمان کے سارے فرشتے بولیں گے او لوگوں نہ افغان جا رہا نہ پٹھان جا رہا، اس کے چہرے کو دیکھو یہ تو محمد کا غلام جا رہا.
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میں نے اپنے سے قریب ہونے کا، تیرے قریب آنے کا، تجھے اپنے قریب کرنے کا، اپنی محبتیں تیرے پہ نشاور کرنے کا، اپنی نعمتیں تیرے پہ لٹانے کا، اپنا فضل اپنا کرم تیرے پہ بہانے کا میں نے ایک ہی راستہ رکھا، فاتبعونی. جتنا آمنہ کے لال کو اپنی جان سے، مال سے، اولاد سے، اپنے بچوں سے، جن جان سے، اپنی خواہشات سے سمجھ کے میرے پاس لاوے گا، یحببکم اللہ. دنیا کہے گی اللہ میرا، اللہ میرا. جس نے نبی کی اطاعت کا توق گلے میں ڈال لیا، میں عرش عظیم سے کہوں گا وہ زمین پر چلنے والا بندہ میرا ہے. اتنی سی بات کو سمجھنے کے لیے دانت ٹوٹ گئے، داڑھی چٹی ہو گئی، ٹانگوں میں، ہڈوں میں، گوڈوں میں جان کو نہیں رہی، اندھے ہو گئے، نبینے ہو گئے. یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. مال پانے والے نے مال پایا، زراعت والے نے زراعت پا لیا، گندم والے نے گندم لے لیا، اناج والے نے اناج لے لیا، پیسے والے نے پیسہ، دھن دولت والے نے دھن دولت لے لی، اور عورت والے نے عورت پا لی، بیوی والے نے بیوی لے لی. لیکن میرا عزیزو آج تک اللہ کو نہ پا سکے. آج کسی دوست سے ناراض ہو جا، آج کسی میرے عزیزو تیری 19-20 ہو جاوے گی، پھر دوست یہ کہیں گے یار 10 تھی 10 بھی نہیں یار، پھر ناراض ہوئی پھر دا یار بتا تو جا، کبھی منہ ادھر پھیر لے کبھی ادھر پھیر لے، بتاتا بھی نہیں. تیسرا بندہ کہے گا یار اس سے تیرا کوئی جھگڑا ہے کہ نہیں یار پھر کیا بات ہے، جب محفل میں ہوتا اٹھ کے چلا جاتا ہے. اگر تجھے تیرے یار کی ناراضگی پہ تیرے یار کا گیلا بنتا ہے تو پھر میرے سے تو ناراض ہو تو میرا بھی گیلا بنتا ہے. میرا کھائے، میرا پیے، میرا دیا پہنے، میرا دیا اڑے، میری دیزی ہوئی زندگی اسی نعمتوں سے مالا مال ہو جائے. اولاد میں نے دی، بیوی بچے میں نے دیے، دن دولت میں نے دی، پیسہ دیا، برتنے کا طریقہ، استعمال کرنے کا میں نے طریقہ دیا. اگر میں تجھے منہ سے روٹی کھانے کا طریقہ نہ بتلاتا، لقمے کو ناک میں، آنکھ میں، کان میں سوڑتا پھرتا، فتبارک اللہ. اے بندے تجھے پتہ ہی کوئی نہیں کہ مالک کائنات نے رحم مادر کے سمرے کے اندر تیرے ساتھ کیا کر دیا ہے. آج میرے محترم دوستوں بزرگوں ہو، یہ 2 انچی مائک اوپر ہو جاوے، آواز میں دبی ہو جاوے گی، نیچے ہو جاوے میرے عزیزوں، سونڈ والے کی طرف انگلیاں اٹھے گی، آواز کر، ککھ نہیں کیتا، ککھ نہیں کیتا. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اگر اسے میں نے اس کو آواز پہنچانی، لوگ کہیں گے مولوی صاحب منہ دائیں بائیں نہ پھیرو، مائک سیدھا منہ سیدھا کر لو. میں ادھر منہ کروں گا میرے عزیزوں مائک ہل جائے گا، تار ہلے گی، سارے کے سارے ڈبے بند ہو جائیں گے. میرے محترم دوستوں بزرگوں، جب سننے کا کام کرنے والے، چاندی کا کام کرنے والے سے پوچھو، جب سننے کو سننے کے ساتھ جوڑ کے ٹانکا لگاوے، پنکھا بند کر لیتا ہے میرے عزیزوں، کسی چیز کو جوڑنا ہو ہوا بند کر لیتا ہے. اللہ اکبر میرے عزیزوں، جب قلم چلانا ہو، خطاطی کرنی ہو تو اپنے ہاتھ اور سانس کو روک لیتا ہے. اللہ فرماتے تو ایک قلم پر عبدالحنان لکھے، تجھے اپنا سانس روکنا پڑے گا. نظام میرا چلتا رہا، زمین میرے تابع چلتی رہی، آسمان سمندر کی لہریں چلتی رہی، پہاڑ میرے تابع چلتے رہے، ساری مخلوق پتہ میرے تابع ہو کے اگتا رہا، زمین سے پھل نکلتے رہے، حتیٰ کہ جس ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں لے کے آنا تھا وہ کام بھی کرتی رہی. جا شیشے کے آگے جا کے کھڑا ہو کے اپنی آنکھوں کو غور سے دیکھ، اپنے ہاتھوں کو دیکھ، اپنے پیروں کو دیکھ. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، رحم مادر میں نے تجھے ایسا بنایا کہ تیری ماں کو بھی پتہ چلنے نہ دیا. اللہ جل شانہ جب تو مجھے بناتا تھا، میری اماں سوتی تھی تب بناتا تھا، یا علیحدہ دیوار کے ساتھ سارا لے کے بیٹھتی تھی تب بناتا تھا. فرمایا میرے بندے تجھے بنایا، تیری ماں کو پتہ نہ چلنے دیا. ان آنکھوں کے رنگ کو دیکھ لے، تیری ماں تو اٹے میں مٹھیاں بھر رہی تھی، اٹا گوندھ کے ہل رہی تھی، میں اللہ تیری آنکھ کے اندر رنگ بھر رہا تھا. تیری اماں تو کپڑے دھو کے کبھی اوپر کبھی نیچے کپڑے لا رہی تھی، میں تیرے ہاتھ پیر بنا رہا تھا. جب میں نے تجھے بنایا ہر کوئی دیکھتا رہ گیا، پھر دیکھ بنانے والا بھی تجھے دیکھ کے کہنے لگا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تیری تخلیق پر تو میں نے 4 قسمیں اٹھائی تھی، او کتنا تو بے شرما نکلا، کتنا ناقدرہ نکلا، تو نے میں اللہ کی قدر ہی نہ کی. اللہ اکبر. اللہ اس لیے قرآن میں فرماتا ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا. اے میرے بندے تو نے مجھے پہچانا کوئی نہیں، جیسا میں تھا قدر نہیں کی. چلیے تو بتا لڑائی کس بات پہ ہوئی کہ روٹی کھاتے ہوئے تیرا منہ بند کر دیا، نوالا حلق کے اندر پھنسا دیا، کیا میں نے تیرا پیشاب پخانا روک دیا؟ اگر روک دیتا تو کوئی دنیا کی طاقت پیشاب تو جاری نہ کر سکتی.
دی. اے میرے بندے آج تجھے بتانا پڑے گا, میں تجھے اپنے پاس سے جانے نہیں دوں گا. الہی میں کیا بتاؤں؟ فرمایا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, یا تو اٹھ کے دوبارہ میرے پاس نہ آئی ہو, میرے گھر میں نہ آئی ہو, اے میرا بندہ میرے در پر نہ آئی ہو, یا آج تجھے بتا کے جانا پڑے گا کون سی ایسی چیز ہے جو تجھے نہیں ملی جس کی وجہ سے تو اپنے اللہ سے ناراض ہو گیا ہے. چار بندوں میں کوئی سجن ہونا مالدار, اگر اس سے کوئی ناراض ہوگا تینوں نہیں لوڑ کوئی نہیں, انہوں تیری لوڑ ہے, اللہ کو ہماری کیا لوڑ ہے. ماں پھر اپنا تعارف کیا کرا ہے, ماں غرک بربک الکریم, ماں سے زیادہ پیار کرنے والا. اولاد منہ نہیں مارے گی, سارا تیرا اللہ. باپ تجھے چھوڑ جائے گا, سارا تیرا اللہ. بیوی تجھے چھوڑ کے چلی جائے گی, سارا تیرا اللہ. ہر کوئی تیرا ساتھ چھوڑ جائے گا, ایک ذات کام آئے گی, نام ہے اللہ. نعرہ تکبیر, محمد مصطفیٰ, ختم نبوت. وہ لوگوں یا ایھا الذین آمنو, وہ لوگوں جو ایمان لے کے آئے, آمنوا اتقوا اللہ, ڈرو. یہ سیلاب کا پانی تمہارے پچھواڑے سے گیا, تم سو رہے تھے, میں یوں کر کے اشارہ کرتا, تمہاری بستیاں مدی مار کے چلا جاتا. پتہ نہیں کون سی اللہ والی کی مجھے اللہ اللہ پسند آ گئی, پتہ نہیں میرے عزیزوں رات کو کس نے عشاء کی نماز میں مجلس میں نے سنا سیلاب یہاں تک آ گیا. ایک بڈھے نے میرے عزیزوں مسجد سے گزرتے ہوئے کہہ دیا, اللہ خیر کرے, اللہ ساڈا حافظ ہے. اس بندے نے میرے بارے میں اچھا گمان رکھا, میں اس کی لٹھیا ڈباؤں, میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی. تجھے پتہ ہی نہیں. 1970 کے بعد میرے عزیزوں پہلی مرتبہ ایسا سیلاب آیا. پرانے لوگ کہتے ہیں 70 میں ایسا سیلاب نہیں آیا جو پہلی مرتبہ آیا. لوگ سو رہے چپائیوں سے پانی. عبدالحنان شوج آباد میں جلسہ کر رہے, بند ٹوٹ گیا. گڑمور میں تقریر کر رہے, روڈ کے اوپر پانی آ گیا. سو رہے بستروں میں پانی آ رہا ہے, الماریوں میں پانی آ رہا ہے, دیواروں میں پانی, چھت سے پانی ٹپک رہا ہے. مجھے لگتا ہے ایسا عذاب تو انہوں علیہ السلام کی قوم پہ آیا تھا جیسا مالک کائنات نے رگڑا دیا. اللہ فرماتے ہیں لوگوں یہ زمین کس نے بنائی؟ کہتے اللہ نے. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ فَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اے میرا بندہ بتا, زمین آسمان میں نے 2 دن کے اندر کھڑی کر دی. یہ سارا مزین, یہ ساری چیزیں میں نے بنا کے رکھ دی. اگر میں نے بنائی ہے, توڑنا بھی جانتا ہوں, چلانا بھی جانتا ہوں, سنبھالنا بھی جانتا ہوں. نہ بنانے میں کسی کا مشورہ لیا, نہ بنا کے اس کو بسانے میں مشورہ لیا, نہ توڑنے میں کسی کا مشورہ لوں گا, نہ تجھے اب ختم کرنے میں مشورہ لوں گا. تو مجھے کیوں نہیں مانتا؟ کیا میری طاقت کمزور ہے؟ اے بندے, تو میرے سامنے جب اونچائے کھڑا ہو جاتا ہے, کبھی جھوٹ بول کے میرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, کبھی زنا کے اڈوں پہ جا کے میرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, کبھی رشوت لے کے میرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. تجھے پتہ نہیں میں نے بڑے بڑوں کے سریے توڑ کے رکھ دیے, بڑے بڑوں کی میں نے گردنیں مروڑ کے رکھ دی. ایک آیا تھا جو کہہ رہا تھا انا ربکم العالی, میں بھی کریم ذات ہوں, بے نیاز ہوں. میں نے اس کے سر میں اس کے ماننے والوں سے جوتے پڑوا دیے. کون؟ اللہ. فرمایا مجھے اپنا رب مان اور اسی پر تم مر جا. خبردار, فلا تموتن الا ولا تموتن الا وانتم مسلمون. خبردار, میرے سے بگاڑ کے نہ آئی ہو, میرے سے دشمنی لے کے نہ آئی ہو. اگر میں نے تجھے میدان معاشر میں ایک مرتبہ گھوری مار کے دیکھ لیا, مجھے میری کبریائی کی قسم ہے دنیا کی ساری لذتیں بھول جائے گا. میرے سے بگاڑ کے نہ آئی ہو بھائی. مجھے نہیں پتا میرے سے بنانے میں تیری ماں بچے نہیں بچتی, مجھے نہیں پتا میرے سے بنانے میں تیری بیوی بچے نہیں بچتی, تیرے بالک تیرے بچے تیرے مخالف ہو جائیں, مایت ہو جائیں. یاد رکھ, اگر تو میرے تابع ہوگا میں دنیا کو جھکا کے تیرے تابع کروں گا. اگر تو میرے تابع نہیں ہوگا میں تیرے سامنے کیڑے مکوڑوں کو کھڑا کر دوں گا. پھر ہواؤں کے جھونکے تجھے ڈرائیں گے, پانی کے ریلے تجھے ڈرائیں گے, سرخانیاں ڈرائیں گی. ہاں, جب میں تجھے اندر کو جھوڑنا چاہوں گا, تجھے سدھارنا چاہوں گا, یہ زلزلے, یہ بجلی کی کڑک تیرے بیڑے میں آ کے گرے گی. تو کہے گا اللہ رحم, اللہ رحم. اس وقت تو تیرا میرا بچاؤ ہو جائے گا. اے بندے, اس وقت تو بچاؤں گا. اگر تو نے اس رحم کی قدر نہ کی, قیامت کے دن اس معاملے میں قیامت کے دن ایسا پیش آؤں گا. اللہ اکبر. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل. نہ میں نے تیری امی کی ماننی, نہ ابو کی ماننی, نہ بھائی کی ماننی, نہ میں نے تیرے پیر کی ماننی. وہ تو آوے گا کوئی نہیں جس کے ہاتھ پہ چما چٹی کرے تھا, جس کے واسطے اماں ابا کو چھوڑے تھا.
تھا, جس کے درباروں پہ جا کے گھنگرو باندھ کے ناچے تھا. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قیامت کا دن جن پیروں کے خاطر عزتوں کو لٹا دیا, رب اکبر کی قسم قیامت کے دن یہ پیر ہی تجھے گردن سے پکڑ کے اللہ کے پاس لے کے جائیں گے. اس میں شرم کو کلی تھی, کھائے تیرا تھا سجدے ہمیں کرے تھا. علماء حق علماء دیوبند کا مزاج ہے, بے شک ہم پیر صحیح فقیر صحیح پیر طریقہ ہے بڑے شریعت بڑے اللہ والے ہیں. میرے عزیزو ہمارے علماء کا اکابر کا مزاج ہے, کوئی میرے عزیزو کوئی ہاتھ ملاتا ہے, اگر یوں کر کے بوسہ دے اپنی منڈی اپنی پیشانی رگڑتا ہے, ہم کہتے ہیں نا 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 یہ حق عبد الحنان کا نہیں, عبد الحنان کے خدا کا ہے. اے میرے بندے جی جی میں تو ساری تیری دگڑ مشکیاں زمین کے اوپر دیکھوں, سب معاف ہیں, ایک معاف کوئی نہیں. اللہ وہ کون سی شراب کا نہیں, اگر معافی دینے کا دے دوں گا. زنا توبہ کر لی کر دوں گا, چوری کا کر دوں گا, پھر بچا کیا. یہ 3 انگل کی پیشانی کی رجسٹری میرے نام کر دے, یہ مجھے دے دے, باقی جو تیرا گردہ کسے دے, جگر کسے دے, تلی کسے دے, خون کی بوتل کسے دے, میں تیرے سے نہیں پوچھوں گا. یاد رکھ یہ 3 انگل کی پیشانی میرے علاوہ جس دن میں نے خیر کسی غیر کے آگے جھکی دیکھ لی, بے شک دن کا اجالا رات کا اندھیرا ہو, سر اٹھانے سے پہلے تیرا میرا اعلان جگ ہو جائے گا. تیری گھر والی کے ساتھ تیرا بھائی دیور کھڑا ہو, تیری غیرت گوارا نہیں کرتی. میرے ساتھ یہ قبریں اور یہ مورتیاں لا کے کھڑا کرے, میں اللہ کی غیرت کیسے گوارا کرے گی. اللہ کیا کروں, زندوں کو مانو. فرمایا خبردار گل مقدی مقادمہ, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. نہ کھڑی نہ پڑی نہ مٹی نہ ڈھیری نہ مورتی نہ پتل نہ لوہا نہ تانبا, میرے عزیزو نہ زندہ نہ مردہ نہ لکڑی نہ درخت کوئی نہیں. اور تجھے شرم کیوں نہیں آتی بغیر تھا لکڑیوں کو میرے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے. تیری تو مت ماری گئی, تیری تو مت ماری گئی. جس کو موت کا جھٹکا دیا گھومود جس کا پچامے میں نکل گیا, تجھے شرم نہیں, تو نے کفن پہنا کر قبر میں لٹا کر تو نے اسے خدا بنا لیا ہے. اندھا تھا, ان ہاتھوں سے زنجے کرائے تھے عبد الحنان کے. میں بھی دیکھ رہا, میں بھی انتظار کر رہا تیری موت کا, کیونکہ جزا سزا کا فیصلہ اس آسمان کے پیچھے, آسمان کے نیچے تو میرے عزیز اللہ اکبر دنیا دار العمل ہے. کر لے ہاتھوں سے پیروں سے, پیچھے والی سب سے لے کے اگے والی تک. اللہ کی قسم سب کو پتا ہے کہ اس کے آج ہاتھوں نے کیا کیا ہے. سنو, ریڈی گلی سے لے کے جا رہا, یہ روڈ کے اوپر, یہ تو مجھے آج پتہ لگا بھائی جب میرے ساتھ ہوئی, میں نے کہا یہاں تک مسلمان گرا ہوا. ریڈی لے کے جا رہا, کیلا 60 روپے درجن, 60 روپے درجن, 60 روپے درجن. جو نیچے رکھا ہوا وہ نہیں دکھایا, جو لگا ہوا وہ دکھا کے کہہ رہا 60 روپے درجن. بابو جی آپ سارے نیچے والے کو نہیں اوپر والے کو دیکھ کے آئیں گے. 60 روپے واہ ذرا 60 روپے لے ہی جاؤ, اللہ کے بندہ اپنے بچوں کو کھلاؤ, 60 روپے لے ہی جاؤ. میں نے کہا مجھے دے دے, کہنے لگے او 60 دینے اے 100 دینے. قیامت کے دن یہ رگڑے میں آ جائے گا. اللہ فرمائیں گے بتاؤ 60 روپے کا کہہ کے میرے بٹ میں بندے کو 100 کا دھوکہ کیوں دیا تھا. یہ تو آج موج مستی بازار کا طریقہ ہے جی, نہ کرے کاروبار نہیں چلتا. 17,999 مخلوقات کی نہ کوئی دکان ہے, نہ کوئی زراعت ہے, نہ کوئی ذمہ دار ہے. جب اتنی بڑی مخلوق سمندروں کی, ہواؤں کی, پانی کی, فضاؤں کی, آسمانوں کی, پرندوں کی, درندوں کی, چوپاؤں کی, رینگنے والے, چلنے والے, پھرنے والوں کو, جنات کو اللہ پال سکتا ہے, تو 2 روٹیاں تجھے دینا کیا مشکل بات ہے. خبردار 2 کام کریو,
بندہ دو زہروں سے مرتا ہے. توجہ کر لیو میرے بھائی, تمہارے بات کام آئے گی. دو زہروں سے بندہ مرتا ہے. ایک میرے عزیزو سانپ کے زہر سے اگر مر جائے تو اللہ مارنا چاہے مر جاتا ہے. ایک میرے عزیزو حرام کے زہر سے. ڈستے دو ہی ہیں. سانپ کا زہر میرے محترم دوستوں بزرگوں جان پہ ڈسے گا, اور حرام کا مال ایمان پہ ڈسے گا. بندہ دونوں زہروں سے مر جاتا ہے. جان چلی گئی واپس آ جاوے گی. اگر حرام مال نے ڈس لیا خدا کی قسم مرنے کے بعد ایمان واپس کوئی نہیں آئے گا. اور بڑوں کا طریقہ یہی رہا ہے, ایمان بچانے کے لیے جان کی بازی ہار گئے, جان بچانے کے لیے ایمان کی بازی نہیں ہارے. نہیں یقین آتا 70 سال کی بڑھیا سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ, گھر والا تو پہلے شہید ہو گیا, بیٹا پہلے بعد میں شہید ہو گیا. اللہ اکبر. اے سمیہ آجا, تیرے سے ابو جہل کو کام ہے, ابو جہل کو کام ہے. مکے کے چوراہے میں چلی گئی, سیدہ سمیہ کو دھکا دے کے زمین پہ گرا دیا. تیرا نظریہ کیا, تیری سوچ کیا, تیرا ارادہ کیا, مستقبل کا تیرا فیصلہ کیا؟ اما سمیہ مسکرا کے کہنے کو, بدماشا او حرامزادے, تو مار مار کے میری رگوں سے خون تو نکال سکتا ہے, میرے سینے سے عشق رسول نہیں نکال سکتا. مار لیتا تو نے مارنا. اچھا تیرا علاج مجھے کرنا آگے, کیا کرے گا؟ 2 اونٹ بلائے. 70 سال کی بڑھیا, اسلام کی پہلی شہیدہ عورت ہے. 2 اونٹ بلائے, دونوں کے پیروں کے ساتھ میں سمیہ کے پیر باندھ کے کھمبے سجے کر دیے. سمیہ ہاتھ میں برچھا پکڑ لیا. اس کا کیا کرے گا؟ کہ میں اونٹوں کو ایڑ لگاؤں گا, دونوں ادھر ادھر بھاگیں گے, تیری ٹانگیں چرنے لگ جائیں گی. جب تیری ٹانگیں چریں گی تو میں تیری شرمگاہ پہ برچھی مار کے 2 ٹکڑے کروں گا. چھوڑ نبی کا دامن. اللہ اکبر. آنکھیں بند کر لی, زاروں قطار یوں کر کے آنکھوں کی انیوں سے آنسو آ گئے. ابو جہل کہنے لگا مان گئی, امیہ کہنے لگا مان گیا. ابو جہل تیرا گھورا کام آ گیا, تو نے گھور کے دیکھا کام آ گیا. ابو جہل تو نے اسے دھونس دے دی, مارنے کی کام آ گئی. ماں سمیہ نے آنکھیں کھولی, اور ظالمہ میں تیری مار سے نہیں رو رہی, بلکہ الحمدللہ ایمان پر میرا خاتمہ ہو رہا ہے. جس ایمان کو پیٹ پہ پتھر رکھ کے بچایا, بھوک اور پیاس میں بچایا, اللہ کا شکر ہے. میں قبر میں مال تو نہیں لے کے جا رہی, لیکن ایمان ساتھ لے کے جا رہی ہوں. اور اللہ اکبر. کہنے نہیں پتہ میں نے آنکھیں بند کر کے کیا مانگا, میں نے اپنے اللہ سے مانگا, اللہ میں تیرے سے کچھ اور نہیں مانگتی, جان تیرے رستے میں تو نے دی تو لے لے, اللہ مجھے پرواہ کوئی نہیں, لیکن اللہ اس حال کی خبر میرے نبی کو پہنچا دے. اور ایک آرزو, ایک تمنا ہے, جب میں دنیا سے جاؤں تیرا نبی مجھے دیکھ رہا ہوں, میں تیرے نبی کو دیکھتی جاؤں. قیامت کا دن ہوگا, اللہ پوچھیں گے بڑی سمیہ دنیا سے کیا لائی, دامن جھاڑ کے دکھا دوں گی, آنکھیں کھول کے دکھا دوں گی, عمل کچھ نہیں لے کے آئی, آتے ہوئے تیرے نبی کے مکھڑے کا دیدار لے کے آ گئی. جب یہ سمیہ قیامت کے حضور کے حوض کو سر بھروگی, بتا تیری میری دھی, تیری میری ماں کو کہاں جگہ ملے گی؟ جسے شیشے سے آگے بیٹھنے سے برتو نہیں. یہ تو کملی ہے تیری میری گھر والی, یہ تو ہماری لگائیاں, ہماری گھر والیاں بے وقوف سے بے وقوف تر ہیں. ان کے ذمے تو اتنی سا کام تھا, انہوں نے اتنا بڑا بوجھ پہاڑ کا, کپڑے یہ لانے لگی, برتن یہ لائے گی, شادی کے رشتے یہ تلاش کرے گی, دودھ والے سے واسطہ اس کا, دہی والے سے واسطہ اس کا, سبزی والے سے واسطہ اس کا, گوشت والے سے واسطہ اس کا, بینک کے اندر بل پلانے جاری واسطہ. اللہ کی قسم اس کا تو کام ہی نہیں تھا, اس کا تو کام یہ تھا 5 وقت کی نماز پڑھ لیو, رمضان کے روزے رکھ لیو, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لیو. جب رات کو مخلوق سو جاوے تو میرے سامنے کھڑے ہو کے میرے سے کچھ مانگ لیو. میں اپنے نبی سے وعدہ کروا رہا ہوں, جو تو یہ کام کر کے آوے گی, جنت کے 8 دروازوں سے ہستی ہوئی جنت میں چلی جائے گی. بابو جی اپنی اولاد کی طرف آپ نے نظر ڈالی, آپ کے بچوں کا کیا حال ہے؟ چلو ہمارے تو اسی درجے میں, مولوی کا بیٹا مولوی بنے گا, بتاؤ نمازی کا بیٹا نمازی کیوں نہیں بن رہا, حجی کا بیٹا حجی کیوں نہیں بن رہا, تقوی والے کا بیٹا تقوی والا کیوں نہیں بن رہا؟ تم نے اولاد کو کس کھیڑے میں ڈال دیا؟ صبح 7 بجے سے 2 بجے تک اسکول بھیج دیا, 2 بجے سے 5 بجے تک تم نے عورتوں کے اس کو حوالے کر دیا, پھر 5 بجے آگے کھیلنے لگ گیا, اسے نماز روزے کا کوئی خیال نہیں. بابو جی اللہ اکبر. فصلیں تیار ہو رہی ہیں, کچھ تیار ہو گئی, اور کچھ مال تمہارے میرے گھر میں اکا دکا تھوڑا بہت ہوگا, سونا چاندی کوئی کانٹے ہوں گے, کوئی ٹمنے ہوں گے, کچھ نہ کچھ تو ہوگا, چھوڑ دو, ان کی حفاظت کرنا. یہ رڑا مال ہے, آج چھن گیا کل مل جاوے گا.
اپنی بچیوں کی لباس کی پہرے داری کرو. اللہ کی قسم توپوں سے نہیں ہوگی اور کلاشنوں سے نہیں ہوگی. اس وقت جو ہماری بچیوں کا ہمارے گھروں میں لباس ہے, باپ کو دیکھ کے غیرت آتی کہ نہیں آتی, بیٹے کو دیکھ کے حیا آتی کہ نہیں آتی, بھائی کو دیکھ کے شرم آوے کہ نہ آوے. یقین جانو بابو جی 2025 ہے, اللہ اکبر. اس وقت ہماری بچیوں کا لباس ایسا, اگر تم نے اللہ کو روکے نہ منایا تو آنے والے وقتوں میں بچیوں کے تن پہ کپڑا بھی کوئی نہیں ملے گا. خبردار میرے محترم دوستوں بزرگوں, چوکیدار نہ بٹھاؤ بلکہ خود رات کو مصلی پہ بیٹھ کے اللہ کو رو کے دکھاؤ. اے اللہ, یہی وہ گھر تھے جس گھر سے عورت کی آواز باہر نہیں جا رہی تھی. یا اللہ, یہی وہ گھر تھے جس عورت کے میری بچی کے بچہ پیدا ہونے والا ہوتا 9 مہینے تک گھر کے مردوں کو ہی پتہ نہیں لگے گا. یہی وہ گھر ہے اللہ, یہی وہ گھر ہے. اس گھر میں بچے کو دودھ پلانے کے لیے چوتھے کمرے میں ماں جایا کرتی تھی. جاؤ 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 ان مٹھی پھٹی دیواروں سے جا کے پوچھو, بچوں کو دودھ پلانے والی مائیں جب اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تو سامنے بیٹھنے والی عورتوں سے بھی پردہ کیا کرتی تھی. جب اللہ اکبر, اللہ کی رحمت ماں کے پیٹ میں آیا کرتی تھی, بس قرآن ہوتا, نماز ہوتی, تسبیح ہوتی, بابا یہ پڑھ لے, بابا یہ پڑھ لے, یہ پڑھ لے, یہ پڑھ لے, یہ پڑھ لے. دنیا میں آنے والا میرے عزیزو آدھا ایمان والا عامل ہوتا, آدھا قرآن کا عالم ہوتا, عامل ہوتا, شدائی ہوتا, قرآن کا قرآن پڑھنے والا ہوتا. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس حضرت فخر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے پڑھے. حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے شفقت فرمائی, اپنی بچی کا نکاح کر دیا. شاہ صدر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حضرت فخر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دماد بن گئے. ایک دن کیا ہوا, حضرت زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا. اب ان کا دماد تنہ تنہا اکیلا اکیلا رہے, نہ کلاس میں دل لگے نہ پڑھائی میں دل کرے. شاہ صدر الدین سے پوچھا, بیٹے تیری دوسری بہن جوان ہے, کیا میں اس کا نکاح کر دوں اپنے دماد سے؟ کہا ابو جی تو نکاح کر یا نہ کر, میں تو اس حق میں کوئی نہیں. کہا کیا ہوا, کوئی آنکھ مٹکا دیکھا, چوری چکاری دیکھی؟ اور میں کچھ بھی نہیں دیکھا, میرے بھائی کا بھی نفس ہی کوئی نہیں مرا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اسے اللہ کی پہچان ہی نہیں ہوئی. کہا وہ کیسے؟ کہا کل ملتان کی گرمی بڑی تیز تھی, فجر کی نماز کا وقت تھا, میرا بھائیہ مصلی پہ کھڑا ہوا, جماعت ہو رہی تھی, لوگ نماز کی نیت باندھ کے اللہ کا قرآن سن رہے تھے. یہ اپنے کرتے کے دامن سے گرمی کی وجہ سے پکھا جل رہا تھا. یہ کیسا ہمارا بھنویا, ہم دنیا کو کیا تعارف کراویں گے جسے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں گرمی کا احساس ہو جائے, ہم اپنی غیرت اس کے حوالے کریں, ہماری ایمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے. جب یہ فخر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کان میں بات پڑی, دل برداشتہ ہو کے میرے عزیز و ملتانی چھوڑ کے چلے گئے. پانی پت پہنچ گئے ضلع کرنال کے اندر. حضرت خواجہ ابو علی کرندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مدار ہے. ان کے ابا تھے فخر الدین, مجذوبانہ حالت کے اندر پھر رہے. حافظ نعمت علی قربانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھ لیا, ابا کیا ہوا؟ حضرت ملتانی نے چھوکری دی تھی, وہ دنیا سے چلی گئی, دوسری کا ارادہ کیا تھا. سالے نے میرے بارے میں گمان کیا, میری غیرت میں گوارا نہ کی کہ ملتان شہر میں رہ لوں, واپس آ گیا. اب کی زندگی کس طرح گزارے گا؟ اللہ اللہ کروں گا, کوئی جیون ساتھی مل جائے اللہ کا شکر ادا کروں گا. اور میں میری شوری ہے, میری بیٹی ہے, اگر تو چاہے اس سے نکاح کر لے. حضرت خواجہ آپ کو تو میرے مزاج کا پتہ, پکانا آوے کوئی نہ کوئی بات نہیں, نہیں آوے تو کوئی بات نہیں, کھانا آئے تو کوئی بات نہیں, نہ کھانا مجھے تو وہ دو جس کے ہر ادا سے قرآن کی خوشبو آوے. فرمایا بھائی ایسی تو عورت تجھے ڈھونڈنے میں نہیں ملے گی, لیکن ہاں میں باپ ہو کے گواہی دوں, دنیا کے بیٹیوں کی طرفداری کر رہا. حضرت جی کیا گواہی دو گے؟ فرمایا صبح میری بیٹی اٹھتی ہے, تہجد فجر کی نماز اشراق پڑھتی ہے, قرآن پاک کھول کے بیٹھ جاتی ہے, جب تک پورا قرآن نہ پڑھ لے میری بچی ناشتے کو ہاتھ نہیں لگاتی ہے. وہ کہنے لگے جی میں آپ کے پیری پڑھوں, مجھے دے دو. خواجہ نعمت علی کرمانی کی بیٹی سے میرے محترم دوستوں بزرگوں نکاح ہو گیا. حافظ خدا بخش بھی آتا ہے نام, ان سے نکاح ہو گیا. 9 مہینے بعد ابو علی کلندر رحمت اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنکھ کھول لی. آئے رو رہے, اماں چپ کراوے, ابا بہن بھائی چپ کراوے, چپ نہ ہو. اجی کیا ہوا؟ حضرت فخر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پانی پت کے بازار میں نکل گئے. دم کر دو جی, درود پڑھ دو جی, کوئی طویل دھگا دے دو جی.
ایک مجذوب جا رہے تھے، اما کیا ہوا روتا کیوں ہے؟ کہ میرا بیٹا 3 دن سے مجھے رلا رہا، چپ کرنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ کوئی کہہ رہا ہنسلی چڑھ گئی، کوئی کہہ رہا ریڑھ کی ہڈی دبا دے، کوئی کہہ رہا تیل کی مالش کر دے، کوئی کہہ رہا ماں کے سینے سے لگا دے، کوئی کہہ رہا گرم انڈا سے پلا دے، کام نہیں بن رہا۔ پھر کیا کروں؟ کہ کوئی علاج بتا دو جی۔ فرمایا مجھے جا کے میڈیکل چیک کرا، اپنا بچہ چیک کرا، تشریف لے گئے، جا کے وہ علی کلندر کا چہرہ دیکھا، ہنس کے فرمایا او ہو مز اور ہے، دوائیوں کو چھوڑ دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا درجے کیا ہے؟ فرمایا لذا میری گودی میں دے دے۔ جب گود میں اٹھایا، حضرت فخر الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بیٹا گولی کلندر گود میں اٹھایا، اللہ والے نے کچھ اس کان میں پڑا، کچھ اس کان میں پڑا۔ فرمایا میں وعدہ کر رہا ہوں اب تیرا بچہ بھوک کے واسطے نہیں روئے گا۔ اجی کیا ہوا؟ فرمایا تجھے پتہ ہی نہیں، کوئی بخار سمجھا، کوئی کمر کے کوئی پسلیوں کا درد سمجھا، تیرے بچے کو تو قرآن والی بھوک لگی ہوئی تھی، لگتا ہے اس کی ماں بڑی اللہ والی ہے، قرآن پڑھنے والی۔ کہا ہاں جی قرآن کی حافظہ۔ پھر میں بھی کہوں اللہ اکبر، رحم مادر میں اس کی غذا اللہ کا قرآن بن گئی۔ کہا ہاں جی میری گھر والی تو 24 گھنٹے قرآن پڑھتی تھی۔ فرمایا اللہ اکبر، 24 گھنٹے میں کپڑے دھوتے ہوئے، لیتڑے دھوتے ہوئے، جھاڑو برتن کرتے ہوئے، روٹی پکاتے ہوئے، گونتے ہوئے، اس نے اپنے بچے کو اتنا قرآن سنایا، یہ اب قرآن کی غذا اس کی بن گئی۔ اس بچے کو قرار نہ آیا، میں نے اس کا مرض دیکھا، مجھے تشخیص لگی، میں نے ایک آیت قرآن کی اس آیت میں پڑھ دی، ایک آیت قرآن پاک کی اس کان میں پڑھ دی، بھوکے کو روٹی مل گئی، اس کا پیٹ بھر گیا، اب وہ روئے گا نہیں۔ اللہ اکبر، اس کا پیٹ بھر گیا، اب وعدہ کر رہا ہوں تیرا بچہ روئے گا نہیں۔ اللہ اکبر، تیرے بچے کو قرآن کی غذا مل گئی ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، ابھی مصر کے قاری بیٹھے، مولوی عبید صاحب جملہ کہہ کے جاؤں گا کہ بغیر میرا تا کوئی نہیں، یہ منبر حق والوں کا ہے، اللہ کرے ہمیشہ ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرماوے۔ بات کرنے کا موقع کوئی اور بھی تھا، میں کروں گا۔ بمبار لگی پڑی ہے پاکستان کے اندر کہ مصر میں قرآن سننے والے کوئی نہیں، یا پاکستان میں قرآن پڑھنے والے کوئی نہیں۔ جب مصری نے قرآن پاک پڑھا، اللہ کی قسم کلیجے ٹکڑے کر کے رکھ دیے، دل میرے عزیز و اشش کر اٹھا، زبان سے اللہ اللہ کا نام نکل رہا تھا، لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے، اللہ ان کی حفاظت فرماوے، اللہ قرآن پاک پڑھنے کی برکت سے جنہوں نے ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کیا، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے۔ لیکن مرا ناز نہ ہونا میرے محترم دوستو، قرآن وہ سن رہا اور وہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے جس کے گھر میں 20 سال ہو گئے کسی نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا۔ پانی کا کٹاؤ آیا، ادھر بہاؤ آیا، لوگ قرآن پاک لے کے کھڑے ہو گئے، پانی تینوں خدا دا واسطہ، پانی تینوں خدا دا واسطہ۔ پانی نہیں دیکھا کس کے ہاتھ میں ہو، فرمایا بے شرما، شرم نہیں آتی ہی پانی کو حیا دلا رہا ہے، 20 سال ہو گئے تیری الماری میں، کبھی تجھے میرا حیا آیا؟ اللہ اکبر، میں اس پانی واسطے نہیں آیا تھا، میں تو تیرے واسطے آیا تھا۔ کاش اس کو رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں تو پڑھتا، اللہ کی عزت کی قسم، تیری تلاوت کی برکت سے اللہ بنجر زمین میں سونا اگا دیتا۔ سبحان اللہ۔ پڑھے گا تو؟ ہاں پڑھے گا۔ جب ساری کی ساری آلے دوالے بیٹھ جائیں گی اور کہیں گی پڑھو اسے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھ کے بخشو، کلمہ شہادت کے نعرے لگیں گے، اللہ اکبر، قبرستان لے جایا جائے گا، یوں کر کے کفن کی چادر پہنائی جائے گی، کلمہ شہادت اس کے اوپر، کلمہ طیبہ اس کے اوپر، 6 کلمے اس کے اوپر، ایمان مجمل فصل اس کے اوپر، یا حیو یا قیوم یا اللہ یا محمد لکھا ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں دیکھو تو صحیح کتنا میرے سے ناٹک کر رہے، اب بھی مجھے دھوکہ دے رہے، دھوکہ دے رہے۔ اللہ کون ہے؟ کون ہے؟ فرمایا وہ لوگ ہو کملی میں تو چادر میں تو وہ اس چادر میں چھپا کے لائے جس چادر کے اوپر پورا قرآن لکھا ہوا ہے، اور چادر میں اس ہستی کو ڈال کے لائے جسے کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا۔ بابو جی دنیا اتنی سی زندگی گزر گئی، یقین جانو جب ہڈے گڈے بولنے لگ جائے، جب میرے عزیزوں کمر نیچے کرتے ہوئے جھکتے ہوئے کمر میں درد ہو جائے اور سیدھی کرتے ہوئے آؤ نکلنے لگ جائے، تو تیاری یہاں کی نہیں، تیاری وہاں کی کر۔ اس مکان کو سنبھالنے والے ہیں، اگر تیری اولاد نہیں تیری پھپھی سنبھال لے گی، پھپھی نہیں ممے سنبھال لیں گے، ان کی اولادیں سنبھال لے گی، رب اکبر کی قسم کوئی نہیں تو ویلفیئر والے آ جائیں گے، مدرسے مسجد والے آ جائیں گے، یہ مکان مسجد کو دے دے، مدرسے کو دے دے۔ اس مکان کی تیاری کر جس مکان میں تجھے سگے چھوڑ کے آئیں گے، سال گزر جائے گا، میرا ویزو پلٹ کے پھیرا نہیں ماریں گے، روئے گا، چلائے گا، آنے والوں کو کہے گا میرے بچوں کو خبر دے دو، قبر کے ایک جھٹکے نے جو تمہارے واسطے چھوڑ کے گیا، قبر کے ایک جھٹکے نے ایسا ہی حساب لیا کہ کفن بھی اتار کے رکھ دیا۔
سارے نبیوں کے سردار کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نبیوں کے سردار رو رہے ہیں، اللہ اکبر، یا رسول اللہ آنکھ میں پانی کیوں آ گیا، آنکھ میں آنسو کیوں آئے؟ پر میں جبرائیل آیا تھا، قبر کی ہولناکیاں بتا کے گیا، قبر کی سختیاں بتا کے گیا، سختیاں سن کے میں محمد بھی رونے لگ گیا۔ حجر مبارک سے باہر نکلے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی چہرے پہ نگاہ پڑی، یا رسول اللہ جب گئے تھے سیدھے سیدھے گئے تھے، آ رہے تو قبر پہ ہاتھ رکھ کے آ رہے ہیں۔ فرمایا اے ابو ہریرہ، جبرائیل اندر سورہ ہود کی آیتیں لے کے آیا، سورہ نبا سنا کے آیا، جس میں قیامت کا منظر سن کے میں محمد جوانی میں بوڑھا ہو گیا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، زندگی تھی جو گزر گئی، بڑے اللہ چھلے میں گزار لی۔ بچپن، ہمارا بچپن بڑا میٹھا تھا، ہماری جوانی بڑی میٹھی تھی، اللہ اکبر۔ بچپن اور جوانی میٹھی بنائی، بڑھاپا کڑوا کیوں کر کے جا رہا ہے؟ بابو جی تجھے تو مسجد کا کھنٹا بننا چاہیے تھا، تجھے تو وقت اللہ اللہ کرنی چاہیے تھی، تجھے پوتے دوتوں میں کیا کام؟ تو میرا عزیز و دوتے کی بیوی کی خامیاں تلاش کر رہا، تو پوتے کی بیوی کی خامیاں تلاش کر رہا، تو اللہ اکبر نواسے کی بیوی کی خامیاں تلاش کر رہا، تو کسی کی دھی کی عزت کو اچھال رہا ہے، اللہ اکبر۔ یہی وہ گلیاں تھی، مولوی صاحب وقت تو ہو رہے، یہی وہ گلیاں تھی، یہی وہ بازار تھے۔ رب اکبر کی قسم، جب کسی کی پرائی بیٹی گھر میں آ جایا کرتی، چٹی داڑھی والا اپنا منجا اٹھا کے دہلیز میں لے آیا کرتا تھا۔ ایک میں قرآن کی آیت پڑھوں گا، علماء بتانا یہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا۔ قرآن میں 98 پارے کی آیت ہے۔ یہ خطاب خصوصی نہیں، یہ خطاب عمومی ہے، اور ایک کے لیے کون سا؟ اے بھائیو، تم اپنے گھر جاؤ گے، کوئی یہاں جائے گا، کوئی کروڑ پکا جائے گا، کوئی ملتان پیر محل افزا آ جائے گا، اللہ اکبر۔ جب اپنے گھر میں جہاں تیری سگی بیٹی رہتی ہو، سگی ماں رہتی ہو، سگی بیوی رہتی ہو، تیرے سگے بالک رہتے ہو، خبردار اگر دنیا جوان ہے، بیوی جوان ہے، اے خبردار اپنا گھر ہو یا غیر کا گھر ہو، بیوتن غیر بیوتکم، کھٹکائیو، اندر جانے کی اجازت لیو، جب اندر گھس جائے تو کہیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہاں تو سبق نہیں آتی، سگا باپ اپنے گھر میں جانے واسطے اجازت کیوں مانگے، سگا بیٹا اپنے گھر میں جانے واسطے اجازت کیوں مانگے، سگا بھائی اپنے گھر میں جانے واسطے اجازت کیوں مانگے؟ چلو آج سے 2020، آج میرے عزیزوں 20 سال پیچھے چلو، سن 2000 یا 2005 میں چلو، یا 1990 کی دہائی میں چلو، اس وقت جب گھر کے دروازے کے پاس جا کے زور سے لٹ دروازے پہ مارے تھا، یا کھگورا مار کے بلغم پھینکے کرے تھا، یا جان جان کے کھانسی کرے تھا، اور بتایا کرتا ہے بچیو سر کج لو، اپنا سینہ چھپا لو، تاکہ غیرت والے گھر میں تمہارا غیرت والا باپ آ رہا ہے، یہ نہ ہو غیرت والے باپ کی نگاہ تمہارے سینے پہ پڑے، تمہارے باپ کی غیرت کا جنازہ نکل جائے۔ آئے بھائی، پہلے تو اللہ کی قسم، اس محلے کے اندر، ان گلیوں کے اندر، کوئی محلے کے اندر کوئی بزرگ گزرا کرتا تھا، باہر نکلنے والی فرج دھونے والی عورتیں اپنے گھر میں بڑھ جایا کریں تھی، اور کہتی فلانے کا دادا آ رہا، فلانے کا بارہ۔ یہ دور تم نے نہیں دیکھا لیکن ہم نے تو ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ لوگوں پہلے وقتوں میں دھیاں پرائے کے دادے باپ کا حیا کرتی تھی، اب تو آج دھیاں باپ کے سامنے ٹانگی چوڑے کر کے پڑی ہیں، اللہ اکبر۔